بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، عید سے پہلے رمضان کریم کے روزوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر فرض ہے۔ جتنی بھی احادیث مبارکہ بخاری شریف مسلم شریف کی ملتی ہیں، آپ نے کہا کہ صدقہ فطر فرض ہے۔ صدقہ فطر عید سے قبل ادا کرنا چاہیے، ورنہ اگر اس کو عید کے بعد ادا کریں گے، نماز عید کے بعد، تو پھر یہ عام صدقہ میں شمار ہوگا۔ صدقہ فطر ہے کیا؟ صدقہ فطر ہر مسلمان مرد، عورت، آزاد، غلام، بچے، بوڑھے، ہر قسم کے مسلمان پر صدقہ فطر فرض ہے۔ صدقہ فطر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دینے والوں کے روزوں کو پاک کرے گا۔ جتنی بھی اگر کوئی غلطی، کوئی کوتاہی رمضان میں ہمارے روزوں کے اندر رہ گی، یا کوئی بھی ایسی چیز جو ناپسندیدہ تھی، تو جب انسان صدقہ فطر دیتا ہے تو رب کریم اس کے روزوں کو پاک فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی غریب صدقہ فطر دے گا تو رب اس کی استطاعت سے بڑھ کر اس کو عطا فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے، نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض ہے۔ اگر کسی نے کوئی ایسی بات کی جو ناپسندیدہ عمل تھا، تو اس کے ذریعے اس کو پاک کر دیا جائے گا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر بن شعیب فرماتے ہیں کہ مکے کی گلیوں میں حضور پاک نے ایک منادی کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ صدقہ فطر مسلمانوں پر واجب ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نصف سا اگر وہ گھیوں میں سے دیتا ہے تو وہ نصف سا دے گا، اور دوسری کھانے کی چیزوں میں سے اگر وہ دیتا ہے تو وہ ایک سا بھر کر جو ہے وہ دے گا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے بھی صدقہ فطر واجب ہے کہ اگر کوئی بھی غریب ہے اور وہ عید کے دن اس طریقے سے کھا پی نہیں سکتا، یا اپنے گھر کے اندر کوئی اچھی چیز نہیں بنا سکتا، جو جتنے روزے دار ہیں، جتنے مسلمان ہیں، جب وہ صدقہ فطر دیتے ہیں تو ایسے دوسرے کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، رمضان کے دوران اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا بھی خیال کریں، اور کوئی عید ایسی منائیں کہ کسی کے گھر کی روٹی کو پورا کریں، کسی کے یتیم کے کپڑوں کو پورا کریں، کسی بے کس مجبور لاچار کی ضرورت کو پورا کریں، کسی سفید پوش کی ضرورت کو پورا کریں۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر یعنی حضرت عمر کے بیٹے گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دیتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں حتیٰ کہ حضرت نافع فرماتے ہیں حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی ابن عمر صدقہ فطر عطا کیا کرتے تھے، اور ابن عمر ان لوگوں کو دیتے تھے کہ جو صدقہ فطر کو قبول بھی کرتے ہیں۔ تو ناظرین گرد ان لوگوں کو دیکھیں، ضرورت مند کتنے ہیں کہ جو سفید پوش کے، جو کسی سے سوال نہیں کر سکتے، جو اپنی سفید پوشی کو لے کر اپنے گھروں کے اندر تک محدود ہو گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق آتا ہے کہ جب تم اپنے گھر گوشت بناؤ، یا تو تم گوشت بناؤ ہی نہ، اگر تو تم اپنے گھر گوشت بناؤ تو اس کے اندر ایک پیالہ پانی کا زیادہ کر لو، یعنی شوربے والا وہ بنا لو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، حضور پاک ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی خوشبو کسی غریب کے گھر تک چلی جائے، اور اس کا بچہ اگر اپنے باپ سے گوشت مانگے اور وہ اس کو پورا نہ کر سکے، تو پھر مجھے بتاؤ کہ اس کے باپ کی لاچاری کا عالم یا اس بچے کی بھوک کا عالم کیا ہوگا، اور پھر جو اس پر کیفیت طاری ہوگی وہ اپنے بچے کو کیا جواب دے گا۔ تو ناظرین کرام، حضور پاک کی ایک ایک بات ہماری زندگیوں کو صحیح کرنے کا، ہمیں صحیح رستہ بتانے کا ذریعہ